الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ ہماری مسائل کی جو مجلس ہر 15 دن میں ہوتی ہے، اس میں طہارت کے متعلق جو ضروری باتیں تھیں وہ آ چکی ہے۔ آگے نماز کے جتنے مسائل ہیں وہ ضرورت کے جو زیادہ تر پیش آتے ہیں اس کو آج سنتے ہیں۔ سب سے پہلے اوقات نماز۔ آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن وقت ہی نہیں معلوم کہ کون سے وقت میں کون سی نماز ہوتی ہے، تو یہ نماز اس کی صحیح نہیں ہوتی ہے۔ جو ضابطہ اللہ پاک نے عبادت میں رکھا ہے اسی ضابطے سے عبادت ہوگی تو قبول ہے، اور اگر اس ضابطے کے خلاف ہم عبادت کرتے ہیں تو وہ قبول نہیں ہے۔ بہت واضح مثال ہے، ایک آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہے، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، لیکن سورج بالکل نکلتے وقت پڑھوں گا کیونکہ اللہ کی عبادت ہے، مجھے کوئی روک نہیں سکتا، تو یہ ضابطے کے خلاف ہے، اس کی وہ نماز مقبول نہیں ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے، اللہ کے لیے کھڑا ہوا، اللہ کا رکوع کرتا ہے، اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے، تو کہنا ہے اس کی یہ نماز مقبول نہیں، اللہ کے یہاں قبول نہیں، نماز ہی نہیں ہوگی اس کی۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اوقات پر نماز ہوگی، اوقات کے بغیر وہ نماز نہیں ہوگی۔ اب مختصر طور پر اسلام میں نماز کی اہمیت کو بھی ہم جان لیں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ اسلامی عبادت میں نماز کو سب سے امتیازی مقام حاصل ہے۔ اسی امتیازی شان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نماز کی فرضیت کا حکم شب معراج میں پیغمبر علیہ السلام کو آسمان پر بلا کر مرحمت فرمایا۔ یہ واقعہ ہجرت سے قبل مکہ معظمہ میں پیش آیا، جس کے وقت کے بارے میں اقوال مختلف ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بعثت کے 5ویں سال یعنی ہجرت سے 7-8 سال قبل ہونے والے قول کو راجح قرار دیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، اور بعض فقہاء نے اس سے آگے جملہ بھی بڑھایا ہے کہ جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے اسے ضائع کیا اس نے دین کو ضائع کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اسلام اور کفر میں امتیاز کرنے والی چیز نماز ہے، یعنی جو شخص نمازی ہے وہ ایک اسلامی علامت کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ جو شخص نماز سے بیگانہ ہے یعنی نماز نہیں پڑھتا ہے وہ ایک کفریہ عمل کا مرتکب ہے، اور نماز نہ پڑھنے میں کافروں کی مشابہت اختیار کر رہا ہے۔ بہت سی احادیث میں نماز کو افضل الاعمال قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کی طرف سے عاجزی اور بندگی کا اظہار سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ بندہ اللہ کے سامنے عاجزی کرے، گر گرائے اور باادب کھڑا رہے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور نماز کی حالت میں ایک بندہ اپنے آقا و مولا کے دربار میں جس طرح اپنی ذلت اور عاجزی کا مظاہرہ کرتا ہے وہ اس انداز میں کسی اور عبادت میں نہیں پایا جاتا۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں کمال عبودیت یہ ظاہر ہوتی ہے اور کسی عبادت میں نہیں ہوتی۔ ہاتھ کا باندھنا مثال کے طور پر، حمد و ثنا کرنا، رکوع میں سر جھکانا، پھر سجدہ میں جا کر تمام اعضاء زمین پر ٹیک دینا، یہ سب مالک الملک کے سامنے اپنی عاجزی اور ذلت کے انداز ہے جو اللہ تعالیٰ کو حد سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ تو ایک اہمیت۔ آگے میدان محشر میں بھی سلسلہ عبادت میں سب سے پہلے
نماز ہی کی پوچھ ہوگی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندہ سے نماز کا محاسبہ ہوگا۔ اب اندازہ لگائے کہ جو لوگ معمولی بہانوں میں نماز چھوڑ دیتے ہیں، کبھی کوئی سفر کے معاملے میں، کبھی خرید و فروخت کے معاملے میں، کبھی دکانداری کے معاملے میں، کبھی کھیتی باڑی کے معاملے میں، ان کا کیا حال ہوگا؟ یہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کا محاسبہ ہوگا۔ بھائی نماز کیسی پڑھی، پہلی نماز پڑھی اور کیسی پڑھی؟ اگر نماز ٹھیک نکلی تو بقیہ اعمال بھی ٹھیک نکلیں گے۔ نماز پڑھتا تو ہے لیکن ٹھیک پڑھتا ہے، جیسے آگے مسئلہ آتا ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ صرف نماز میں حاضر ہو جانا، جیسے میں نے ابھی مختصر ذکر کیا کہ ایک آدمی نماز تو پڑھتا ہے لیکن اس کے ضابطے کے مطابق نہیں پڑھتا ہے تو کچھ نہیں ملے گا۔ تو فرمایا کہ نماز ٹھیک نکلی تو بقیہ اعمال بھی ٹھیک نکلیں گے، اور اگر نماز ہی میں نقص اور کوتاہی نکل آئی تو بقیہ اعمال تو اس سے بھی خراب ہوں گے، بقیہ اعمال تو اس سے بھی زیادہ خراب ہوں گے۔ جب نماز ہی صحیح نہیں ہے تو بقیہ اعمال کو کیا دیکھنا ہے؟ اسی لیے کسی جگہ پر لکھا ہوا پڑھا تھا کہ جس کی نماز اچھی اس کی زندگی اچھی، جس کی زندگی اچھی اس کی قبر اچھی، اور جس کی قبر اچھی اس کی جنت پکی، اس کو جنت بھی دے گی۔ تو نماز یہ صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے خلاصے کے طور پر فرماتے ہیں، اس لیے ہر مسلمان مرد عورت پر لازم اور فرض عین ہے کہ وہ نماز کے سلسلے میں قطعاً کوتاہی نہ کرے۔ فرض عین ہے، نماز کے باب میں ہم کوتاہی نہیں کر سکتے، اللہ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ نماز میں عذر یعنی سفر یا مرض کی وجہ سے تخفیف تو ہو سکتی ہے کہ بھائی سفر میں ہے تو 2 کی 4 وغیرہ وغیرہ، مرض میں ہے تو کھڑے نہیں رہ سکتے تو بیٹھ سکتے ہیں، بیٹھ نہیں سکتے تو لیٹ سکتے ہیں، پڑھ کر نماز کریں، لیکن معافی کسی حال میں نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اس سے پہلی مجلسوں میں بھی گزرا کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو جیسے نماز معافی ہو گئی، حالانکہ پچھلی مجلس میں ہم نے کیسے سنا کہ بستر بدلنے والا نہ ہو تب بھی اس کے ناپاک بستر پر نماز ہو جائے گی۔ کوئی وضو نہیں کر سکتا تو کوئی کرا دے، تیمم کروا لے، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتا تو اسی حال میں نماز پڑھ لے، پچھلی مجلس میں ہم نے سنا تھا، معاف نہیں ہے۔ بہرحال تو فرماتے ہیں افسوس ہے کہ یہ فرض جتنا اہم ہے آج امت کی اکثریت اس سے اتنی ہی غافل ہے۔ اب دیکھو کتنے لوگ عشاء میں ابھی آئے، کتنا اہم فرض ہے کہ معافی قیامت کے دن سب سے پہلے اس کی پوچھ، تو جس کو قیامت کا استعزار ہوگا اور ہو تو کبھی وہ نماز چھوڑ سکتا ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں دیکھیے آپ۔ اور اسی غفلت کو توڑنے کے لیے گھر گھر نماز کا ماحول بنانے کی ضرورت ہے۔ نماز کا ماحول بنائیں، اور بچہ کو نماز کا عادی بنانا ضروری ہے۔ بچے پڑھیں گے تو پھر بھی وہ کل کا بڑا نمازی ہے، بچوں ہی میں عادت ڈالے نماز پڑھنے کی، تاکہ امت صلاح و فلاح کے راستے پر گامزن ہو۔ اب نماز کی قبولیت کی شرط، نماز کی قبولیت کے لیے جہاں نیت کا خالص ہونا لازم ہے، وہیں نماز کا شریعت کے حکم کے موافق پڑھنا بھی ضروری ہے۔ ارکان نماز میں کمی یا بیشی کے ساتھ جو نماز پڑھی جائے گی وہ ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ نماز کے جو رکن ہے، مثال کے طور پر رکوع کرنا، تو کہ بھائی میں نماز تو پڑھوں گا لیکن رکوع نہیں کروں گا تو نہیں چلے گا، نماز تو پڑھوں گا لیکن ایک ہی سجدہ کروں گا، یہ نہیں چلے گا، تو وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہوگی، چاہے نیت کتنی ہی خالص ہو۔ اب بندہ کہے کہ میری نیت بالکل خالص ہے، اللہ ہی کو حاضر ناظر رکھ کر نماز پڑھتا ہوں، لیکن رکن میں کمی کرتا ہوں، یا مجھے عبادت کا بہت شوق ہو گیا، میں ہر رکعت میں 4 سجدے کروں گا، نہیں چلے گا۔ جو ضابطہ ہے اسی ضابطے پر ہمیں نماز پڑھنی پڑے گی۔ بھائی میں اللہ کے لیے 4 سجدے کر رہا ہوں تو کہنا یہ نماز نہیں چلے گی، کیونکہ عبادت وہی قابل قبول ہے جو شریعت کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق ہو۔ لہذا
ضروری ہے کہ نماز کے تمام ضروری مسائل مستحضر ہو تاکہ ہماری نماز ہر اعتبار سے کامل ہو اور ہم اس عظیم عبادت کے عظیم الشان ثواب سے بفضل خداوندی بہرور ہو سکتے ہیں۔ آگے آخری بات اس میں نماز کی چوری۔ نماز کی چوری وہ کیا چیز ہے؟ بہت سے نماز کے پابند حضرات لمبی عمریں گزر جانے کے باوجود اپنی نماز کی اصلاح کی فکر نہیں کرتے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں۔ اس کو ہم سب کو ضرورت ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نمازوں کا اہتمام تو کرتے ہیں، لیکن اس کا محاسبہ کریں کہ کہیں ہم اس بتائے ہوئے مرض میں مبتلا تو نہیں ہے جو ابھی ہم سن رہے ہیں کہ لمبی عمر گزر جاتی ہے باوجود اپنی نماز کی اصلاح کی فکر نہیں کرتے اور ارکان و افعال میں برابر کوتاہی کی عادت پر جمے رہتے ہیں، اور ہر نماز جلد از جلد اور کم سے کم وقت میں ترخانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھٹافٹ نماز پڑھ کے نکل جاؤ۔ مول صاحب نے نماز لمبی کر دی تو باہر نکل کے مول صاحب آپ نے خود نماز پڑھ رہے ہیں تو اگر دیکھا جائے تو جیسے کمپیوٹر پہ رکھی ہوئی نماز ہوتی ہے، سٹاسٹ رکوع قیام سجدہ ہو گئی 2 رکعت 4 رکعت، تو کہا کہ جلدی بھاگ جانے کا، جیسے مسجد میں کوئی کاٹ کھاتا ہو اس طرح۔ اور آگے ہوتا کیا ہے، فضول مشاغل میں گھنٹوں ضائع کر لیتے ہیں۔ دیکھو ابھی IPL کے 20 اوور دیکھنا بہت آسان، بہت آسان، 11:30 پکا، لیکن 8-10 کو جماعت ہوئی اس کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی اہمیت نہیں اس کی۔ کتنی منٹ لگتی ہے؟ تو کہا کہ بھائی 10 منٹ سب عشاء میں کرتے ہیں، تو کہا اس میں تو 2 اوور تو ہمارے اوپر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ نقصان آدمی کو جو ہے برداشت نہیں ہے کہ نہ یہ نقصان نہیں چلے گا تو وہ نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے کہ آدمی کو اہمیت ہی نہیں ہے ان چیزوں کی، اور اپنے آپ کو ہم مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو ہم مسلمان کہتے ہیں، اور پھر اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ آسمان سے فلاں بلا اترائے اور فلاں اسلام کا دشمن مر جائے اور مسلمان غالب ہو جائے، تو جلدی سے بھاگ جانے کی کوشش کرتے ہیں اور فضول مشاغل میں گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں، اور نماز میں چند منٹ لگانا بھی بھاری پڑتا ہے۔ حالانکہ سنیے اس کو آگے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو بدترین چور قرار دیا ہے، بدترین چور جو نماز کے افعال میں کٹوتی کرتا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بدترین چوری کرنے والا وہ شخص ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ سب سے بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرے۔ صحابہ تو ایسے نہیں تھے، فوراً پوچھ لیا۔ حضرات صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت نماز کی چوری کیسے ہوتی ہے؟ نماز کی چوری کیسے ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کا چور وہ ہے جو نماز کے رکوع اور سجدہ پوری طرح نہ کرے، یعنی جلدی جلدی گویا ٹونگے مار لے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز کو دیکھتا تک نہیں، اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز کو دیکھتا تک نہیں جو رکوع اور سجدے کے درمیان اپنی پیٹھ سیدھی نہیں کرتا۔ ایک رکوع کیا اور ابھی تو پورا ہوا ہے نا، دوسرا سجدہ کر لیا، رکوع میں گیا اور مکمل قائم ہوا اور سیدھا سجدے میں چلا گیا۔ بہت سی مرتبہ ہم ایسے نمازیوں کو دیکھتے ہیں جو نماز کے پابند ہیں لیکن رکوع میں جاتے ہیں اور اب سجدے میں جانا ہے تو سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے، اب یہ سیدھا رکوع سے اندر چلا گیا، نہ تعدیل ارکان ہے نہ کچھ ہے، کہ ایسی نماز قبول نہیں ہے، بدترین چور کہا جاتا ہے۔ اب یہ تو نماز کی اہمیت پر مختصر بات تھی۔ اب نماز کے اوقات، چونکہ نماز کے اوقات ہمارے یہاں عامةً لوگوں کو معلوم ہوتے ہیں، پھر بھی ہم فرض نماز کے علاوہ جو نفل نماز ہے اس میں اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ مول صاحب اشراق کا وقت کیا ہے؟ تو سورج طلوع ہونے کے تقریباً 15-20 منٹ کے بعد اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے۔ سورج طلوع ہوتا ہے مثال کے طور پر 6 بجے، مثال کے طور پر
تو اب اس کے بعد جو ہے 15 منٹ کو آپ نکال لیجئے، اس کے بعد اشراق کی نماز کو ہم پڑھیں۔ آگے چاشت کی نماز کا وقت کیا ہے؟ چاشت کا وقت آفتاب طلوع ہونے سے زوال تک باقی رہتا ہے۔ آفتاب نکلتا ہے، اس کے بعد سے لے کر زوال تک، یعنی سورج سر پر آنے کے بعد ڈھل جائے، زوال تک جو ہے، زوال تک ہماری نماز کا وقت رہتا ہے، چاشت کی نماز کا وقت۔ لیکن افضل یہ ہے کہ 1/4 دن گزرنے کے بعد چاشت کی نماز پڑھی جائے۔ دن کے 4 حصے کر لو، 8 گھنٹے کا دن ہے تو اس کو 4 حصوں میں تقسیم کر دو، اور 4 حصوں میں 2 گھنٹے شمار کرو، اور ان 2 گھنٹوں میں سے پہلے 2 گھنٹے نکل جائے، اس کے بعد چاشت کی نماز کو ہم پڑھیں تو زوال سے پہلے ہمیں افضل وقت اس کا مل جائے گا۔ کن اوقات میں نماز پڑھنا مکروہ ہے؟ یعنی نماز ہوتی ہی نہیں، مکروہ کا مطلب یہ نہیں کہ چل جائے گا، چلو نہیں، نماز نہیں ہوتی۔ جیسے نمبر 1 درجہ ذیل 3 اوقات میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نمبر 1 طلوع شمس سے ارتفاع شمس تک، سورج جیسے نکلا، یہ طلوع ہوا، اور نکلنے سے بالکل بلند ہو جائے، وہاں تک ہم کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، یعنی وہی 15-20 منٹ جو ہم احتیاطاً نہیں پڑھتے، اس میں کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نمبر 2 زوال کے وقت، سورج جب بالکل سر پر آ جاتا ہے اس وقت ہم کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، جب سورج ڈھل جائے اس کے بعد ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جو نماز پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 3 غروب شمس کے وقت، جیسے ہی سورج غروب ہونا شروع ہو گیا تو اب ہم کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز نہیں ہوگی۔ اب غروب شمس سے کچھ پہلے اسی دن کی عصر کی نماز، سورج جیسے آج کے دن جو سورج ہمارا غروب ہوا، اس دن عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں ہم، کسی وجہ سے ہم جماعت کو ہم نے نہیں پایا اور ہم اکیلے پڑھ رہے ہیں یا جماعت سے پڑھ رہے ہیں، تو کیا کریں؟ جب سورج میں سرخی آ جائے تو اگر کوئی شخص اسی دن کی عصر کی نماز اس وقت پڑھ لے تو ادا ہو جائے گی۔ اسی دن کی عصر کی نماز، یاد رکھنا، اسی دن کی، کسی اور دن کی نہیں۔ آج کے دن کی عصر کی نماز پڑھنا چاہے کہ جب سورج بالکل لال ہو گیا، اس پر نظر جم گئی، تو اب اسی دن کی عصر کی پڑھ سکتے ہیں، باقی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ باقی امام صاحب نے عصر پڑھائی، اس کے بعد کوئی قضا نماز ہے تو وہ مسئلہ ابھی آ رہا ہے آگے۔ لیکن آج سورج جب، کیونکہ عصر کے بعد تو ابھی سورج برابر جو ہے روشن ہوتا ہے، آپ دیکھ نہیں سکتے، لیکن جب لال ہو جاتا ہے تو ہر چھوٹا بڑا ہر ایک آدمی دیکھ سکتا ہے اس کو، تو اس وقت اسی دن کے عصر کی پڑھ سکتے ہیں اور کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ سورج کے طلوع کے وقت نماز فجر صحیح نہیں، یہ اس کو یاد رکھو۔ سورج کے طلوع کے وقت نماز فجر صحیح نہیں، یعنی کیا مطلب؟ طلوع آفتاب کے وقت نماز پڑھنا جائز نہیں، اور اگر نماز کے دوران آفتاب طلوع ہو گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی اور اعادہ واجب ہوگا۔ مان لو کہ 6:25 کو سورج نکلتا ہے، ہاں تو 6:25 ابھی مان ابھی تو 6:25 کو نکلتا ہے، اور اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، آج کے موسم کے اعتبار سے کہیں چوک ہو گئی، جماعت نہیں پا سکے، دیر ہو گئی، تو اب ہم 6:23 کو نماز شروع کر رہے ہیں۔ اب 23 سے 24 میں ایک رکعت پوری ہوئی 1 منٹ میں، اب دوسری رکعت میں ہم کھڑے ہوئے اور 24 سے 25 ہو گئی تو سورج نکل گیا، تو اب ہماری نماز نہیں ہوئی، اب اس کا اعادہ کرو، 15 منٹ کے بعد پھر سے فجر کی نماز ہم پڑھیں۔ تو فجر کی نماز کا مسئلہ ہم نے سنا کہ نماز کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی، لیکن عصر کا مسئلہ اس سے الٹا ہے۔ دیکھیے، بوقت غروب عصر کی نماز کا حکم، یہ بہت سی مرتبہ پیش آتا ہے، پھر آپ مولوی صاحب کو فون کرتے ہیں مسجد میں سے، مفتی صاحب کو کہ بھائی کیا ہو، تو یہ اچھا ہے یہاں بیٹھے سن کر یاد کر لیں اس کو۔ بوقت غروب عصر کی نماز کا حکم، عصر کی نماز پڑھتے پڑھتے آفتاب غروب ہو جائے تو عصر کی نماز صحیح ہو جائے گی، اعادہ لازم نہیں۔
جیسے ابھی ہمارا سورج جو ہے غروب ہوتا ہے 6:18 کو، 6:18 کو غروب ہوتا ہے، اور ہم 15 کو عصر کی نماز شروع کر رہے ہیں، اور پڑھتے پڑھتے 6:18 ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، تو اب نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، عصر کی ہو جائے گی، فجر کی نہیں ہوگی، عصر کی ہو جائے گی، فجر کی نہیں ہوگی۔ اب ایسا کیوں؟ تو یہ اصول فقہ کا مسئلہ ہے، حدیثوں سے ثابت ہے، یہ جو ہے وہی لوگ جانتے ہیں جو اس کے اہل ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اتنا یاد رکھنا ہے کہ فجر کی نماز نہیں ہوگی پڑھتے پڑھتے سورج نکل آیا تو، اور عصر کی نماز پڑھتے پڑھتے سورج غروب ہو گیا تو نماز ہو جائے گی۔ طلوع آفتاب کے وقت سجدہ تلاوت کرنا، سجدہ تلاوت ہے ہماری آیت پڑھی ہم نے، اب اس کا سجدہ واجب ہو جاتا ہے، تو آفتاب طلوع ہو رہا ہے تو سجدہ تلاوت مکروہ وقت میں تلاوت کی وجہ سے واجب ہوا ہو تو وقت مکروہ میں اس کا اعادہ کرنا کراہت تنزیہ کے ساتھ جائز ہے اور تاخیر افضل ہے۔ مان لو کہ ہم مسجد میں ظہر کے وقت آئے اور بالکل سر پر سورج تھا، اس وقت بھی ہم نہیں کر سکتے، اسی طرح سورج بالکل نکل رہا ہے، مسجد میں ہی تھے اور آیت اسی وقت پڑھی عین نکلتے وقت، تو فرماتے ہیں کہ مکروہ وقت میں ہم نے واجب کیا ہے تو اب اس کو ادا کر لینا مکروہ وقت ہی میں مکروہ تنزیہی ہے، یعنی اچھا نہیں ہے، اس کو جو ہے تاخیر سے کرے، 5-10 منٹ کے بعد اس کو کرے، یعنی وقت جو نکل جائے مکروہ اس کے بعد کرے۔ اور اگر وقت مکروہ سے پہلے واجب ہوا ہو تو وقت مکروہ میں ادا کرنا جائز نہیں، اگر کر لیا تو اعادہ واجب ہوگا۔ فرق ہوگا اس میں، یعنی ابھی میں نے آیت سجدہ تلاوت کی ابھی اور اس کو ادا کر رہا ہوں، کل صبح سورج نکل رہا ہے اس وقت تو واجب ابھی ہوا، اور ادا مکروہ وقت میں کر رہا ہوں تو ادا نہیں ہوگا، اگر کر لیا تو اس کا اعادہ کرنا پڑے گا، اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اوقات مکروہہ میں نماز جنازہ، وقت مکروہ ہے، 3 وقت ہم نے ابھی سنے، تو اس میں اگر جنازہ پڑھنا ہو تو اگر جنازہ پہلے سے تیار تھا، میت تو انتقال ہو گیا تھا دوپہر کو 4 بجے، اگر جنازہ پہلے سے تیار تھا تو طلوع غروب اور زوال کے وقت نماز جنازہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اب ہم اس کو 4 بجے انتقال کر گئے، اب جب سورج بالکل ڈوب رہا تھا اسی وقت اسی جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں تو مکروہ تحریمی ہے، نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور اگر اسی وقت تیار ہوا تو کوئی کراہت نہیں، اسی وقت نماز جنازہ پڑھ جا سکتی ہے، یعنی اب بالکل قبر کھودتے کھودتے جو ہے بالکل سورج غروب ہو رہا ہے اور میت ایسی ہے کہ اب رکھ ہی نہیں رکھ سکتے آپ کسی مسئلے کی وجہ سے، تو فرماتے ہیں کہ ابھی تیار ہو کے آیا میت تو کہا اس وقت بھلے سورج غروب ہو رہا ہو یا زوال کا وقت ہو یا طلوع ہو رہا ہو، تینوں وقت ہے اس کی نماز جنازہ پڑھ لو، لیکن پہلے سے تیار ہے اور پھر جان بوجھ کر ان تینوں وقت میں پڑھتے ہیں تو کہا مکروہ تحریم ہے، نہیں پڑھ سکتے۔ بس اللہ پاک ہمیں ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو آپ لوگ اس میں محنت کرتے ہیں اس کے لیے انتظام کرتے ہیں، اللہ پاک سب کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔